سے رشتہ طے کیا اس وقت سے لے کر اخیر تک شادی میں 6 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، 3 سنتیں. سنو اس پر کوشش کرنا، عمل کریں گے. 2 فرض. محمد عابد آ کے جو یہ بیٹھ گئے اور میرے عزیزو ساتھ کے ساتھ لڑکی کے وارث آ کے بیٹھ گئے. میرا بی بی دکتر محمد شفیع صاحب کہاں ہیں؟ یہ دیکھو آج میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. اب میں یہاں کہوں گا جی 10,000 روپیہ حق مہر، عابد 10,000 حق مہر کے جو آپس میں مشترکہ بامی طور پہ طے پایا. اے عابد و میرا بی بی موجود ان گواہوں کے میں نے آپ کے نکاح میں دیے. میں نکاح نہیں پڑھا رہا، آپ کو قبول ہے؟ میں نے آفر کی. میں نے کہا جی قبول ہے. یہ کہیں گے جی قبول ہے. یہ پہلا فرض ہے، آفر ایکسیپٹ. میں نے اس کو کہا قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے. دوسرا فرض موجود ان گواہوں کے یہ 2 گواہ فرض ہیں. نکاح قبول ہے، قبول فرض ہو. تیسرا واجب، حق مہر واجب ہے. اللہ کے نبی کا چھواروں پر بھی نکاح ہوا اور حق فاطمی 32.5 16 چاندی وہ کتنی بنتی ہے؟ اللہ لاکھوں روپے مالک بنتی ہے. ہم 3,000 پہ تنخواہ دیتے ہیں. نہ یہ بیٹی کا حق ہے. اور میرے عزیزو یہ قانون بنانا نکاح کا نامہ یہ آئلی قانون ہے، 63 کا قانون ہے. اس سے پہلے کوئی نہیں، اس سے پہلے تو ایجاب و قبول ہی ہوتے تھے. سنت عمل 3 سنتیں، 2 فرض ایجاب و قبول فرض، 2 گواہ فرض اور مہر واجب، 3 سنتیں. یہ مولوی صاحب نے بھی جو خطبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ یہ خطبہ سنت ہے. اس کے بعد نکاح کے بعد چھواروں کا تیلا ہاتھ میں آیا، پھر یوں کر کے چھوارے اٹھائے، یوں کر کے اچھال دیے. یہ سنت ہے. لوگ کی کہتے ہیں سرج بھائی جی اللہ کو اللہ کے نبی کو نہیں پتہ، سر میں لگیں گے. جو میرے نبی نے کہہ دیا بس وہی چیز ہے. ڈبیے بناؤ تمہاری مرضی، پیکٹ بناؤ تمہاری مرضی، لیکن سنت عمل یہ ہے جب نکاح ہو تو یوں کر کے اچھالے جائے چھوارے، یوں کر کے یہ اچھالے جائے سوارے. اللہ اکبر. اور نکاح کے بعد میرے عزیزو ولیمہ سنت ہے، 3 سنتیں. خطبہ پڑھنا سنت، حق میں خطبہ پڑھنا سنت، چھوارے اچھالنا سنت اور ولیمہ سنت. سیدہ صفیہ کا خیبر کے موقع پر نکاح ہوا. اللہ کے نبی کے لیے خیمہ لگا دیا گیا. نکاح کے بعد میرے عزیزو آپ خیمے میں چلے گئے. رات آپ نے ہماری امی جان سیدہ صفیہ کے ساتھ گزاری. صبح سارے صحابہ مسکرا کے اللہ کے نبی نے ولیمہ کھواؤ. آپ نے کہا کیوں نہیں، میں کھلاؤں گا. ناشتہ کر لیا؟ کہ نہیں. فرمایا لاؤ اپنے ناشتے لے کے آؤ. دسترخوان خیبر کے میدان میں لگاؤ. خیبر کے میدان میں دسترخوان لگا. ناشتہ ہونے لگا. کوئی کھجور کوئی ستو کو کچھ کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا مجھے بٹھا کے نہیں کھلاؤ گے؟ اللہ کے نبی جی آئے نو ساتھ بسم اللہ. اللہ کے نبی کو ساتھ بٹھا لیا. چوارا کھجور کا دانہ جو بھی لیا. فرمایا مبارک 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 تمہارا ناشتہ ہو گیا، میں محمد کا ولیمہ ہو گیا. چلو موجہ کرو. نہ ایکڑ بکی نہ زمینیں بکی، لو میرا ولیمہ. سیدہ فاطمہ کا نکاح مسجد کے اندر. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ گواہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے. علی میں نے اپنی بیٹی اتنے مہدے دی، حق مہر میں قبول، حضرت کا قبول. اور سجدے میں گر کے رونے لگے، اللہ کی تعریف کرنے لگے. صحابہ کہنے لگے علی کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں آج علی دولہ بن گیا، سسر محمد رسول اللہ بن گیا. اس سے بڑی کیا بات؟ حضور نے فرمایا علی برات آئے، بے شک تو میرے چاچے دا پتر ہے. دنیا یہ نہ کہ میرے دروازے سے برات خالی گئی. بلال جب میرے گھر میں جاؤ شہد کی بوتل اٹھا کے لا. بلال شہد کی بوتل اٹھا کے لائے. آپ نے بڑے برتن میں پانی ڈال کر بوتل ڈال دی. آپ نے فرمایا میٹھا شربت بناؤ. اللہ اکبر، بیٹی کی شادی ہے، محمد فرض سے فارغ ہو گیا، سارے منہ میٹھا کر کے چلے جاؤ. اگلا دن آیا، علی ولیمہ بھی تکھوا. حضرت علی یوں دیکھ رہے یا رسول اللہ کہاں سے ولیمہ کھلاؤ؟ سعد بن وقاص آئے، یا رسول اللہ میرے پاس جو پڑے، میرے پاس اللہ کے نبی بکری کا گوشت بھی ہے. آپ نے فرمایا ذبح کر. ذبح کیا، جو پیس کے چکی میں آٹا بنایا. آپ نے 7 درہم اپنی جیب میں سے نکال کے دیے. 7 درہم حضور نے اپنے کھیسے میں سے نکال کے دیے. علی 4 درہم کے ستو چھوارے لے آؤ. 2 درہم کا شہد لے آؤ، 1 درہم کے چھوارے لے آؤ. 7 درہم دیے. آپ نے فرمایا کھانا ولیمے کا سعد بن وقاص کی طرف سے ہو جائے گا اور سویٹ ڈش میں محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہو جائے گی. میرے عزیزو عصر کا وقت ہے، ورنہ میں ضرور آپ سے بڑوں کی کہانیاں، بڑوں کی زندگی آپ کے سامنے عرض کرتا.
اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرمائے. سنت عمل ہے نکاح مسجد میں کرنا، بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنا اور نکاح مسجدوں کے اندر کرنا. یہ شادی برات جہاں مرضی لے کے جاؤ، نکاح مسجدوں میں کر لو. کریں گے انشاءاللہ، حضور کی سیرت پر عمل کریں گے، گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں گے. 3 مرتبہ سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے اور زور سے کہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اللہ گناہ والی زندگی سے محفوظ فرماوے، نیکیوں والی زندگی اللہ نصیب فرمائے. ابھی تک کیا شادی کے گواہ کون ہے بھائی؟ میرے پاس گواہ کون ہے شادی؟ ٹوپی رکھ اس کے سر کے، ٹوپی رکھ اس کے سر کے. یہ سر ڈام. شادی کے گواہ دو بھائی، آؤ جی آؤ. دوسرے میرے پاس آ جاؤ وقت کم ہے بھائی. دوسرے گواہ شادی کے دو گواہ ہیں. ظفر بھائی آؤ. لڑکی کے وکیل کے 2 گواہ، وکیل کے بھی ایک دوسرے. ایسے 2 شادی دے ہو گئے نہیں. چلو ماشاءاللہ. تھوڑا کی نام ہے؟ محمد انور، ظفر بھائی، سجاد بھائی، سعید احمد، طلحہ. اور یہ شفیع صاحب جو وفات پا گئے. آپ بیٹے ان کے؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کی مشیرہ محمد عابد صاحب کی طرف سے بیت اللہ صاحب 10,000 روپیہ کا مہر ہے. اور یہ حمیرہ بی بی سے نکاح کے خواہشمند ہیں اور مجھے انہوں نے نکاح کے لیے یہاں بلایا ہے اور ساتھ ان نکاح کے وکیل اور وکیل کے گواہ بھی بیٹھے ہیں. کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی بہن کا نکاح محمد عابد سے کر دوں؟ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں کر دوں؟ آپ دیتے ہیں اجازت میں کر دوں؟ حمیرہ بی بی دختر محمد شفیع مرحوم جس کا حق مہر مبلغ 10,000 روپے طے پایا ہے، محمد عابد خان والسید محمد خان موجود ان گواہوں کے بحیثیت وکیل کے میں نے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کی؟ ایسے کہ جی میں نے قبول کی. ماشاءاللہ. حمیرہ بی بی دختر محمد شفیع مرحوم جس کا حق مہر مبلغ 10,000 روپے طے پایا ہے، محمد عابد خان صاحب والسید محمد خان صاحب مرحوم موجود ان بحیثیت وکیل کے موجود ان گواہوں کے میں نے آپ کے نکاح میں دی کہ آپ نے قبول کی. حق مہر موجہ ہے کہ ادا کر دیں گے حق مہر موقع پر. حمیرہ بی بی دختر محمد شفیع مرحوم جس کا حق مہر مبلغ 10,000 روپے طے پائے جو کہ موقع پہ ادا کر دیا گیا. محمد عابد خان و سید محمد خان صاحب بحیثیت وکیل کے موجود ان گواہوں کے میں نے سب کے سامنے آپ کے نکاح میں دی کہ آپ نے قبول کی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. اللہ برکت رحمت عطا فرما، فضل فرما. اللہ بچی گو کے پہلے رشتہ دار ہے لیکن اللہ آج اس کے قدم نئے گھر کے اندر کل کو آئیں گے. اللہ خیر والے فرمانا، کرم والے فرمانا. اللہ مرنے والوں کی روح کو بھی ٹھنڈا فرما دے اور جو موجود ہیں اللہ پاک ان کی زندگی بہتر عطا فرما دے. خیر کرم فضل عافیت کے معاملے فرما. اللہ اسے بھی گھریلو زندگی سنبھالنے کی، اس کو بھی اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ 2 خاندانوں کے ملا میں جتنی نسلوں کے اندر رکاوٹیں ناراضگیاں اللہ ساری ختم فرما دے اور محبتوں کے اندر تبدیل فرما دے. اللہ ہر قسم کے شرور سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے اللہ تو حفاظت فرما. بھائی قمر اسٹوڈیو والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے بیانات کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اللہ نے کچھ خیر فتح. اللہ ان کی والدہ ہمارے سے عطا فرما.